औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हाँ, आज की हम जो हफ्ता वार हमारा कुरान क्लास होती है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आज हसन भाई थोड़े बिज़ी हैं, तो इस वजह से मैं इसको मेनली यहाँ से कुरान पाक की तिलावत इंशाल्लाह, हमारा रुकू नंबर 10 है आज सूरह बकरा का, उसकी तिलावत कर दूंगा, उसको तर्जुमा पेश करूंगा और फिर मंसूरी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसका डिटेल जायज़ा और तफसीर पेश कर दें। मैं इसकी तिलावत करता हूँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم من ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے جی۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو۔ ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا اس اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ جی، یہ آج کا رکوع تھا اور آپ کے سامنے
میں نے اس کے حاشیے کے پوائنٹس رکھ دیے ہیں، لیکن اب میں درخواست کروں گا منصوری صاحب سے کہ وہ اپنا ایک جائزہ پیش کرے اس سلسلے میں اور تفصیل دے کے شکریہ شاہد یعقوب بھائی، جزاکم اللہ خیرن جزائے۔ آج کے پروگرام کے سارے انتظامات آپ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور باقی منتظمین کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ آج ہمارے بھائی پروفیسر حسن جمیل جو ہیں وہ مصروف ہیں، اس لیے قرآن کلاس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، تو انشاءاللہ حسب معمول سورہ بقرہ کا آج 10واں رکوع ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہمارے محترم بھائی شاہد یعقوب صاحب نے کی ہے۔ اب اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو حسب معمول جیسا کہ پچھلے 2 درسوں سے یہ اختیار کیا گیا ہے کہ لفظی ترجمہ بھی بتا دیا جاتا ہے، تو آج میں بھی لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وا کے معنی اور اس معنی جب، اخذنا ہم نے لیا، ماخوذ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم نے لیا، میثاق عہد، پکا عہد، پختہ عہد، اصل میں وثوق کہتے ہیں پختگی کو، اور میثاق کہتے ہیں عہد، تو عام عہد ہے لیکن میثاق پختہ عہد۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں سے، بنی اسرائیل سے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں اور بنو یعنی بیٹے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا بندہ، اور یہ ان کا نام تھا، اس لیے یعنی یہود کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ لا تعبدون، لا من نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ من سوائے اللہ، اللہ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، والد اور والدین ماں اور باپ، والدین میں دونوں آگے، ماں اور باپ، ماں اور باپ کے ساتھ آپ بہترین سلوک کرو گے، نیکی کرو گے نہیں کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا احسانہ، احسان کرو گے۔ احسان کے معنی بہت ہی اچھا سلوک، احسان کا مطلب وہ اردو والا نہیں ہے احسان جتانا اور احسان کرنا، بلکہ اس میں کہیں احسان جتانے کی کوئی رمق بھی نہیں ہونی چاہیے، خدمت کی جائے اور اس میں کہیں احسان نہ جتایا جائے۔ وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ذی مانے والا، ذو قرنین جیسے ہم کہتے ہیں، قربا یہ قریب کی جمع ہے، قریب کہتے ہیں رشتہ دار کو، اس کی ایک جمع اقربا بھی آتی ہے اور دوسری جمع قربا بھی آتی ہے، کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والمساکین اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ مسکین کی جمع ہے، مسکین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن مسکین اردو میں کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں جو ہے یہ غریبوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ وقولو، اور تم کہو گے، قول سے اور تم کہو فعل بات، پہنچاؤ اپنی زبان کو، یعنی اس طرح سے استعمال کرو کہ جس سے خیر کے کلمات لکھنے، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور الفت پیدا ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وا کے معنی اور، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور آتا یوتی کے معنی ہوتے دینا، عطا کرنا، تو دو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، تولیتم واللہ یولی کے معنی ہوتے پیٹ پھیرنا، تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منکم سوائے چند کے، سوائے چند لوگوں کے، تم سب جو ہے اس عہد و پیمان سے، اس اقرار سے پھر گئے، وانتم معرضون اور حال یہ کہ اب تک تم پھرے ہوئے ہو، منہ پھیرے ہوئے ہو تم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو، وَإِذْ اور یاد کرو، أَخَذْنَا ہم نے لیا، پہلے آ چکا ہے، مِيثَاقَكُمْ اب یہاں پہ ان کی ایک معاشرتی زندگی کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، لا نہیں تسفکون بہاؤ گے
خون بہانا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اور نہ اپنے کرو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے یہ اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات پر گواہ ہو، شاہد ہو، ثم پھر، انتم تم، ہاؤلائے یہی ہو، یہ تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، قتل یقتلون سے تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ اصل میں اس میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے قرآن کے ان الفاظ کے اندر، کہ جب تم یعنی دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے یہودیوں کو قتل کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم بے خانمہ کر دیتے ہو، نکال دیتے ہو ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم زیادتی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ، والعدوان، اور دشمنی کے ساتھ، وہیں یاتوکم اسارا، اور جب وہ لوگ اس زیادتی کے بعد، اس جنگ کے بعد، اس قتل و غارت کے بعد تمہارے پاس اسیران جنگ بن کر آتے ہیں، قیدی بن کر آتے ہیں، تو فاتون، تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ یعنی ایک طرف تو تمہیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو، بلکہ کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کو بے گھر نہ کرو، لیکن تم اپنے ہی بھائیوں کو، اس کی میں تشریح آگے کروں گا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ یہ تو تم پر حرام کیا گیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، کہ تم ان کو ان کے گھر سے نکالو، تم ان کو قتل کرو، افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو اس کو کیا سزا دی جائے تم میں سے جو یہ حرکت کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، الا مانے سوائے، خزی مانے ذلت، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ بدترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ حرکتیں کر رہے ہو، جو کچھ سازشیں کرتے ہو، جو کچھ اعمال کر رہے ہو، جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو، منافقت کی زندگی، یعنی بغاوت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، دنیا داری کی زندگی، اللہ تبارک و تعالی بہت اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں، ان سے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں۔ یہی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، دراصل یہی وہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے اور خود یہود کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، ان کو اصل میں دنیا چاہیے، آخرت کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، یہ سوچ سمجھ کر دنیا پرستی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ پچھلی مرتبہ درس میں کسی ہمارے ساتھی نے سوال کیا تھا کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اس کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، یہود کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر دنیا کی زندگی کو اختیار کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو پامال کرتا ہے کہ مجھے تو بس یہ دنیا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہی نہیں، اور اگر اس نے کبھی کلمہ پڑھا تھا تو بعد میں اس نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا،
اس کو رد کر دیا اس نے اسے اٹھا کر طاق نسیاں پہ رکھ دیا، تو اب اس کو جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے توجہ دلائی تھی کہ ایک طرف تو ایمان اگر دل میں ہو تو انسان کی زندگی خود تبدیل ہو جاتی ہے، ایمان کی ہلکی سی رمق بھی انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر یہود کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ یہاں پہ یہود کا اتنی تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، اور ہمیں ہماری منزل یعنی جنت میں ہمیں پہنچا دیجیے اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کے ساتھ۔ تو ہمیں دو باتیں بتائی گئی کہ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نعمت بخشی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہیں اپنی نعمت مکمل طور پہ عطا کر دی، پوری کی پوری عطا کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو چاہے میں نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کے طور پر کہ تمہیں پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ تو یہاں جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے پہ چلائیے اور منزل پہ پہنچائیے، تو وہاں پہ شرط یہ رکھی گئی ہدایت کے لیے کہ انبیاء کے راستے پر چلیں گے، اور انبیاء کے راستے میں بھی ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو کہ اسوہ حسنہ ہے، نور علی نور ہے، پوری زندگی کے لیے جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ اور آج یہ درس ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے، ربیع الاول کا یہ پہلا ہفتہ ہے، اور بعض علماء کرام نے، جید علماء کرام نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا، اس کا انتخاب کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اصل میں ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت کچھ کیا جاتا ہے، تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جس حد تک علماء کرام نے جو چیزیں جائز قرار دی ہیں ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ ان جائز چیزوں میں سے یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کا، منڈے سوموار کے روزے کا خاص طور پہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا خاص طور پہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جب میری ولادت ہوئی، وَيَوْمَ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، یہ وہ دن ہے کہ جب میری بعثت ہوئی بحیثیت نبی کے، یا میرے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1162۔ تو اس لیے جو لوگ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے شکرانے کے طور پر کچھ منانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث سے بات ملتی ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہینے کی تخصیص نہیں کی ہے، لیکن ہم
اگر سارا سال پیر کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں رکھ لیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہر پیر کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم ایک پیر کا روزہ رکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے طور پر۔ تو بہرحال ربیع الاول کے حوالے سے کوئی پروگرام ہوا تو اس کے حوالے سے میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہماری بنیادی گفتگو جو ہے اس سورہ بقرہ کے رکو نمبر 10 کے بارے میں ہے، اس لیے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے طور پر اور بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، اور وہاں پہ وہ عہد میں جو باتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہود اور نصارہ کے یہاں تو کھلم کھلا یعنی تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ مروج ہو گیا ہے، اور یہود نے دوسرے خدا بنا لیے، اپنی عقل کو خدا بنا لیا ہے، اپنے پیسے کو خدا بنا لیا ہے، اپنی انا کو خدا بنا لیا ہے، یعنی بے شمار۔ اور اس دنیا کے اندر یعنی خدا سے بغاوت کی جتنی تحریکیں ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہودی دانشور جو ہے وہ ملوث ہے۔ کہ آج الحاد کی جو تحریک ہے اس کے سرغنے اور اس کے علمبردار جو ہیں وہ اکثر و بیشتر یہودی ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اصل میں اللہ کی عبادت کا جو اقرار ہے، اللہ پر ایمان لانے کا جو اقرار ہے، اس اقرار کے نتیجے کے اندر انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دین کے بارے میں تو ہمیں بے شمار باتیں بتائی ہیں، ہمیں ایک بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے آپ کے سوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کیجیے، اس پر جم جائیے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا اقرار یہ تھا کہ والدین کے ساتھ تم بہت اچھا سلوک کرو گے۔ یہاں پہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ احسان کا لفظ جو ہے اس کی اصل جو ہے عربی میں حسن ہے۔ حسن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی، کہ کسی عمل کو انتہائی خوبصورت بنا کر تم کرو گے۔ تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل له واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ اپنے والدین کو، اپنی امی کو، اپنے ابو کو اف بہت بڑا امتحان ہے۔ اور دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں اور خاص طور پہ والدہ کی ماں کی خدمت کے اندر کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی ان پر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق قرار دیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑا ہی نازک کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، جس کام کی اجرت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے بدلے میں بڑا معاوضہ ملتا ہے، تو وہ ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو والدین کی خدمت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ ذمہ داری بھی بڑی نازک اور بہت بڑی ہے، بڑی پیچیدہ ہے۔ تو اس لیے
اس معاملے میں بچوں کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کس طرح سے والدین کو خوش رکھا جائے، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں اور ان کی عزت نفس بھی متاثر نہ ہو، وہ خوش بھی رہیں، ان کی تمام چیزوں کا خیال بھی رکھا جائے، اور میری جو اپنی مجبوریاں ہیں میں ان مجبوریوں اور میری جو لیمیٹیشنز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے والدین کو کس طرح سے خوش رکھ سکتا ہوں۔ تو بہرحال یعنی دوسری جگہ پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو جانتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اگر تم غریب ہو، تمہارے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو معلوم ہے، اور وہ اللہ کے یہاں سب چیزوں کا درگزر موجود ہے۔ لیکن دانستہ طور پہ تم نے اگر کچھ زیادتی کی تو سوچ لو کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پھر آگے فرمائے وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، کہ آپ کے جو کزنز ہیں، آپ کے جو چچا ہیں، ماموں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، یہ تمام جو رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر وہ غریب ہیں اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو ان کی مالی مدد کریں جتنی آپ ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ رشتہ داروں کی مدد اس طرح سے کی جائے کہ ان کی عزت نفس متاثر نہ ہو، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ان میں سے جو بالکل ہی غریب ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے یعنی سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن ان کے گھر کا جو مہینے کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا ہے، دال روٹی بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بچ جاتا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی دال روٹی کے لیے ماہانہ بنیاد پر، سالانہ بنیاد پر یا وقتاً فوقتاً اوکیشنلی جو ہے ان کی مدد کرتے رہیں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر جو بچہ جس کا کہ والد کا انتقال ہو جاتا تھا تو خاندان کے لوگ اور باقی لوگ جو ہیں اس کی جائیداد پر، اس کے سرمایہ پر، اس کے وسائل پر قبضہ کر لیتے تھے اور اس کو جو ہے بالکل ہی اپنا غلام بنا کر اور نوکر بنا کر جو ہے رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ تاکید کی گئی کہ یتیموں کو جن کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا والد نہیں ہے، تو یہ تم نہ سمجھو کہ ان کے ساتھ ہم جو بھی زیادتی کریں گے وہ چل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی یتیم ہو، کوئی کمزور انسان ہو، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یتامہ کے اندر وہ سب آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ والمساکین، اور رشتہ داروں اور یتیموں کے علاوہ عام معاشرے کے اندر بھی جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عمومی طور پر یہ بات کہی گئی کہ اگر تم یعنی رشتہ داروں کو مالی مدد نہیں دے سکتے ہو، یتیموں کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہو، مسکینوں کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہو، کم از کم زبان سے تو اچھی بات کہو، ان کی دلداری کرو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان سے میٹھی بات کرو، اچھی بات کرو، اور اپنی زبان سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ زبان انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان ہی ہے کہ جس کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، یعنی نماز کا حکم اہل کتاب کو بھی دیا گیا، بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، یہود کو بھی دیا گیا، عیسائیوں کو بھی دیا گیا کہ نماز قائم کریں۔ اب یہ کہ ان کے یہاں نماز کا طریقہ الگ تھا، ہمارے یہاں نماز کا طریقہ الگ ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے
اور ان کے لیے بھی یہ حکم تھا۔ بہرحال انہوں نے بھی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے، کسمساتے ہوئے، بددلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ نماز کے لیے انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا یہ سب سے قیمتی وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس کی سب سے زیادہ اجرت مجھے آخرت میں اللہ کے یہاں ملے گی۔ تو صحابہ کرام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے فکر مند رہتے تھے، منتظر رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے معاملے میں ہمیں بھی یہی کیفیت عطا فرمائے، نماز کی وہ قدر و قیمت ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر پیدا فرما دے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے مسلمانوں تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے۔ امرأۃ صالحۃ، نیک بیوی، وراحۃ طیبہ، اور اچھی خوشبو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ دیکھیے اس میں بھی سب سے زیادہ زور نماز پر دیا گیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ کیا نماز کے لیے ہمارے دلوں کے اندر شوق پایا جاتا ہے، ہمیں فکر مندی پائی جاتی ہے؟ تو بہرحال نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کے اوقات کا تعین کر لینا چاہیے، گھروں کے اندر بھی تعین کرنا چاہیے، اور بہترین انداز کے اندر، خوبصورت انداز کے اندر ہر ایک اپنے حالات کے مطابق اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز کی طرف توجہ دلاتا رہے۔ وہ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مجھے اس کی سند کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی خوبصورتی ہے کہ آدمی کسی کو توجہ کیسے دلا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے چچا میں وضو کرتا ہوں، میں ایک بچہ ہوں، آپ دیکھیں کہ میں صحیح وضو کرتا ہوں یا غلط وضو کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس بزرگ کے سامنے، اس بدو کے سامنے وضو کیا، تو اس بدو نے کہا کہ بیٹا میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے مجھے وضو کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے ملنے والوں کو بھی نماز کی تلقین بھی کرنی چاہیے، ان کو صحیح باتیں بھی بتانی چاہیے کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اذان کی کیا عظمت ہے، اذان کے جواب دینے کی کیا عظمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں نا ربیع الاول میں کیا کیا جائے، تو ربیع الاول میں بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی کہ جن پر تمام علماء کرام متفق ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، تو ایک معمول بنا لیا جائے کہ جب بھی اذان ہو تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ عظیم الشان درود ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنی شفاعته یوم القیامہ، کہ اس نماز کے قائم کرنے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور مقام محمود اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاص طور پر اور تمام انسانوں کی عمومی طور پر جو شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس کے بعد یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، بعض روایات میں آتی ہے کہ وَارْزُقْنِي شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائیے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، درود شریف کا ذکر آیا ہے
تو میں تمام آن لائن شرکا سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہر نماز کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اضافہ کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ایک مختصر درود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اور تیسرا اس سے بھی مختصر درود ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اپنا ورد بنایا جا سکتا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں بچوں کو بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے، آپ کے حالات زندگی کیا ہیں، آپ کی ولادت کب ہوئی تھی، آپ کا بچپن کس طرح سے گزرا، آپ کی جوانی کس طرح سے گزری، پھر آپ نے اپنی خاندانی زندگی کس طرح سے گزاری۔ آج لوگ سنت کی بات کرتے ہیں، کوئی شخص اپنی عمر سے بڑی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساری زندگی آپ ان کی تعریف کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میری جیسی نوجوان اہلیہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، تب بھی آپ خدیجہ کو نہیں بھولے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اس کے اندر بڑی رہنمائی ہے۔ یہ بھی اپنی بچیوں کو بتایا جائے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، اور اہل کتاب سے، یہود سے اور نصارہ سے بھی یہ بات کہی گئی، بنی اسرائیل سے بھی یہ بات کہی گئی کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کو رکھا گیا۔ تو زکوٰۃ کی تو ایک مخصوص مقدار متعین کر دی گئی ہے، لیکن قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، کہ یہ تو آپ نے اپنے مال میں سے نکالنی ہے، اور اس نکالنے سے ہی آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہوگا، ورنہ یہ ناپاک رہے گا۔ تو کہا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے اور تمہارے ضرورت مندوں پر لوٹا دی جاتی ہے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت جو ہے وہ صرف تمہارے دولت مندوں اور سرمایہ داروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، بلکہ وہ غریبوں کو بھی پہنچے، محتاجوں کو بھی پہنچے، مسکینوں کو بھی پہنچے، اور معاشرے کے اندر عام طور پہ خوشحالی ہو، لوگوں کی ضروریات پوری ہو۔ تو بہرحال بحیثیت مجموعی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے خاندان کے اندر بھی، کہ ہمارے خاندان کے اندر جو ایسے لوگ ہوں ضرورت مند، ان کو زکوٰۃ بھی پہنچائی جائے۔ اور زکوٰۃ کے اندر بھی یہ بات یعنی بتائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ آپ سے جو قریب ہے، یعنی جن کی کفالت آپ پر فرض ہے، ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کی ویسے ہی مدد کی جائے گی، لیکن جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس میں اقارب رشتہ داروں کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، کہ جو جتنا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اور اگر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔
اور اگر زکوٰۃ سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، وسعت دی ہے، تو دیگر مالی ذرائع سے بھی ان کی مدد کی جائے گی، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کا نظام ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے، اور قرآن مجید کی دیگر تعلیمات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ معاشرے کے اندر یعنی سب لوگوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اب یہ بات یہاں پر خطاب جو ہے وہ تو یہود اور نصارہ سے ہے، لیکن یہ بات ہمیں بھی کہی جا رہی ہے، اور واقعی آپ دیکھیے قرآن مجید کا معجزہ کہ ثم تولیتم، تم اس سے پھر گئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو اس کو اختیار کیا، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنایا، اور وہ دنیا میں آگے بڑھ گئے، اور ان تعلیمات کو اختیار کرنے کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمان دنیا میں ہر میدان کے اندر آگے بڑھ گئے، یعنی وہ زکوٰۃ دیتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ سائنس میں بھی آگے بڑھ گئے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھ گئے، سیاست میں بھی آگے بڑھ گئے، معیشت میں بھی آگے بڑھ گئے، تہذیب اور تمدن میں بھی آگے بڑھ گئے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ماہرین معیشت، بڑے بڑے حیوانیات کے ماہر اور دنیا کے تمام علوم کے ماہرین جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، عہد بنی معاویہ میں بھی اور عہد بنی عباس میں بھی، اور ایک طویل عرصے تک امت مسلمہ کے اندر ایسی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوتی رہی، اور وہ سب نتیجہ تھی، وہ سب صدقہ تھی ان نیک اعمال کا۔ ان نیک اعمال کو اگر اختیار کیا جاتا ہے تو یہ دنیاوی خوشحالی اور یہ معاشی خوشحالی، یہ معاشی استحکام، یہ سیاسی استحکام اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے یہود نے منہ پھیر لیا، ہم نے بھی ان تعلیمات سے منہ پھیر لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر بس اپنی معیشت کو ٹھیک کر لو، IMF کو خوش کر دو، فلاں کو خوش کر دو، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کا رسول اگر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر پامال ہوتی ہیں تو ہو جائے، لیکن دنیا والے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم آج تک پیٹ پھیرے ہوئے ہو، یہ بات یہود سے کہی جا رہی ہے، اور ہم اپنے دامن میں دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم بھی اسی مصیبت کے اندر اور اسی یعنی خامی کے اندر اور اسی کمزوری کے اندر گرفتار ہے۔ اب ایک خاص چیز کی طرف ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے دنیا کمانے کے لیے، تم ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرو گے، لیکن اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کے اندر اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے کئی قبائل رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو یہ قبائل جو تھے یعنی مدینے کے گرد و پیش میں رہتے تھے، اور اوس اور خزرج اور عرب کے مختلف قبائل سے انہوں نے اپنے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک قبیلہ جو ہے وہ عربوں کے ایک قبیلے کو اکساتا، اور وہ یہودیوں کے ایک قبیلے کے ساتھ جنگ کرتا، تو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ دوسری طرف سے اور ایک قبیلہ ایک طرف سے، بنو قینقاع ایک طرف سے حصہ لیتے اور بنو نذیر دوسری طرف سے حصہ لیتے، اور بنو قریظہ تیسری طرف سے حصہ لیتے، اور جنگ ہو جاتی، اور جنگ کے اندر وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ کرتے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دھوکہ دے دو گے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں کہ
دین کے بہت سارے معاملات کے اندر ہم جو ہے مکر و فریب کی چالیں اختیار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. زکوٰۃ کے معاملے کے اندر بھی یعنی وہ جو ہمارے یہاں مدارس کے اندر وہ ایک کتاب الحیل پڑھائی جاتی ہے کہ کس طرح ہیلے کر کر زکوٰۃ بچائی جا سکتی. تو بہرحال یہاں پر ان کا بھی ایک ہیلا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو یہ بات کہی گئی تھی کہ بھئی تمہیں کسی انسان کا خون بہانا ہی نہیں ہے، اور پھر خاص طور پہ تم اپنی ہی قوم کے لوگوں کا، یہودی کا خون بہائے، عیسائی کا خون بہائے، اور مسلمان کا خون بہائے. یہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے. جبکہ تمہیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. آج آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر یہود کیا کرتے ہیں، اور یہود کے بڑے بڑے ربی اور رہبان اسرائیل کے اندر آئے ہوئے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، لیکن کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. بہرحال بہت سارے ربی اور رہبان اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سیاسی طور پہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا احتجاج بھی ریکارڈ پہ آتا رہتا ہے، اور جو کوئی بھی اچھی بات ہو جس کی طرف سے بھی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اور دنیا میں کئی جگہوں پہ جو سلیم الفطرت قسم کے یہودی ہیں، سلیم الفطرت قسم کے عیسائی ہیں، انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے، مظاہرے بھی کیے ہیں، قراردادیں بھی پیش کی ہیں، اور اپنی طرف سے تعاون کرنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن بحیثیت مجموعی وہ ریاست جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر وجود میں آئی ہے، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ فلسطین کے اندر اور گردو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم اور بربریت کر رہا ہے، کس طرح سے وہاں پہ انسانوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا خون بہا رہا ہے. لا تسفکون دماءکم. تو یہ یہود کی تاریخ رہی ہے، اور آج بھی یہود اسی راستے پہ چل رہے ہیں. تو اس وقت مدینے کے حوالے سے ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے بنیادی طور پر تو یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں کسی کا خون نہیں بہانا ہے، لیکن تم جو ہے قبائل کو اکساتے ہو، کبھی اوس کو اکساتے ہو، کبھی خزرج کو اکساتے ہو، کبھی دوسرے قبیلے کو اکساتے ہو، کبھی تیسرے قبیلے کو، پھر جنگ کرواتے ہو، پھر اپنا اسلحہ بیچتے ہو ان کو، اور پھر ان کی طرف سے جو ان کے حلیف بن کر آتے ہو، اور پھر اپنے ہی آدمیوں کو تم قتل بھی کرتے ہو، ان کے گھروں کو بھی برباد کرتے ہو، ان کی کھیتیوں کو بھی برباد کرتے ہو، ان کے درختوں کو بھی برباد کرتے ہو. جبکہ بنیادی طور پر تو تمہیں یہ بات کہی گئی تھی کہ تمہیں تو انسانوں کا خون نہیں بہانا ہے، اور پھر تم دکھاوے کے لیے یہ کرتے ہو کہ جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، تمہارا اسلحہ بک جاتا ہے، تم اپنے سودی قرضے وصول کر لیتے ہو، پھر تم کیا کرتے ہو کہ جو یعنی قبائل کی طرف سے یہودی قیدی بن کر آتے ہیں، تم ان کا فدیے کا انتظام کرتے ہو کہ بھئی یہ ہمارے تو یہودی ہیں، یہ تو بنی قریظہ کے لوگ ہیں، یہ تو بنو نذیر کے لوگ ہیں، یہ تو بنو قینقاع کے لوگ ہیں، اور اب ان کو قید سے چھڑانا ہوگا، ان اسیران قید کا فدیہ ادا کرنا ہوگا. تو تم ان کے فدیے کا بندوبست کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دو. آج ہم مسلمان بھی اسی قسم کی روش پر گامزن ہیں. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کے احکام کے کچھ چیزوں کو تو تم مانتے ہو اور کچھ چیزوں سے تم انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، کہ جو شخص اس قسم کا طرز عمل اختیار کرے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کو دنیا میں بھی ذلت ملے اور قیامت کے دن اس کو بدترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں. یہی وہ لوگ ہیں، اصل میں اب ان کی بیماری بتائی جا رہی ہے، اور ہماری بھی یہی بیماری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
इसकी तरफ इशारा किया, बार बार समझाया उम्मत को। वो बीमारी क्या है? उलाइकल्लज़ी नश्तरउल हयात दुनिया बिल-आखिरह, कि दरअसल ये अपने दिलों की गहराइयों में ये फैसला कर चुके हैं कि हमें दुनिया नहीं छोड़नी। और आज मुसलमानों की आप बेशुमार मुमलिकतों को देख लीजिए, हमारी इंफरादी जिंदगी को देख लीजिए, इंफरादी जिंदगी के अंदर भी और इज्तिमाई जिंदगी के अंदर भी हमने भी ये तय किया हुआ है कि हमें बस दुनिया के मफादात चाहिए, हम दुनिया के मफादात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो कुरान मजीद में बार बार इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशून कसादहा व मसाकिन तर्दौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की रसूम और रिवायात और तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल और उनका कैरियर और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी खेतियां और तुम्हारा कारोबार जिसमें घाटे आने का तुम्हें डर रहता है, और तुम्हारे ये खूबसूरत मकानात अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है। हम रबीउल अव्वल में आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, हुब्बे रसूल का दावा करते हैं। तो यहाँ पे हुब्बे रसूल का मेयार बताया गया कि क्या है, कि इन तमाम चीजों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है। वो जो मैंने बात कही थी ना कि ईमान दिल के अंदर मौजूद, अब आप देखिए इस हदीस के अंदर क्या बात समझाई जा रही है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है, हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासि अजमईन, जब तक कि मैं उसे सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, वालिदी उसके बाप से, वलदी उसकी औलाद से, और तमाम इंसानों से। वो वाकया तो मशहूर वाकया आपने सुना है, और सहाबे किराम के बेशुमार वाकयात हैं। इस वक्त नहीं है तो मैं उनकी तरफ नहीं जाता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप से ज्यादा मोहब्बत है, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका ईमान अभी मुकम्मल नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तवक्कुफ किया और फिर कहा कि या रसूलल्लाह, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी जान से भी ज्यादा आप मुझे महबूब हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। तो आप देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उन्होंने फिर मोहब्बत का सबूत किस तरह से दिया कि ग़ज़वे तबूक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज दी कि हमें माल और असबाब की जरूरत है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का पूरा माल और असबाब लेकर आ गए। और हजरत उमर ने सोचा कि आज तो मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा माल लेकर आए। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करोड़ों और लाखों के अंदर जो है वो सरमाया फराम किया, ऊँट फराम किए, दिरहम फराम किए, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद उस्मान से कोई गिरफ्त नहीं है। उस्मान से जो भी गलती कोताही होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पूरी जिंदगी की गलतियों और कोताहियों को माफ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस रबीउल अव्वल के महीने के अंदर खास तौर पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस रबीउल अव्वल का यानी मोनोग्राम ये बनाना चाहिए, इसमें मोहम्मद से दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और ये कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبناته وأزواجه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر صاحب، ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ایک جائزہ پیش کر دیا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہاں ہیں. شاہد بھائی، یہ سوال کی بات آپ نے اچھی کی کہ بھئی پچھلی مرتبہ درس میں مجھ سے سوالوں کے جواب میں ایک غلطی ہو گئی تھی اور میں چاہتا ہوں اس کی تصحیح کر دی جائے. سوال یہ کیا گیا تھا کہ اہل کتاب کے علاوہ کس کا ذبیحہ جائز ہے. تو اس بات پر تمام فقہا اور تمام علماء متفق ہیں کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے علاوہ کسی کا بھی ذبیحہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر. اگر کوئی ہندو یا کوئی ملحد، کوئی مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تب بھی اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب یہی ہے. اور اہل کتاب میں بھی یعنی فقہا میں اور صحابہ کرام میں بھی یہ رائے رہی ہے کہ ان میں سے جو مسلمانوں کے طریقے پر ذبح کریں اس کا ذبیحہ جائز ہے. البتہ بعض علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ اہل کتاب اگر اہل کتاب ہیں تو وہ کس طرح سے ذبح کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کے جائز طریقے پہ جو کہ اس دور کے اندر وہ کرتے تھے اور وہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق تھا اس طرح اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز ہے. لیکن علماء کرام نے احتیاطاً یہ بات لکھی ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہو، صرف ان کے کسی ڈبے کے اوپر یہ لکھ دینے سے حلال، جب تک آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ کمپنی واقعی اس چیز کو اشور کرتی ہے کہ یہ صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک جو ہے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس ذبیحے کو نہ کھایا جائے. اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت کے مراسم میں سے بہت بڑی ایک عبادت تھی. تو اس لیے اس کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے مکمل طور پہ، سوائے یہ کہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ کوئی پر اگر ایسا بھوکا ہو، ایسی کیفیت ہو کہ اگر وہ ایسا مشکوک کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو وہ ایک نوالا یا دو نوالے کھا لے تو وہ اللہ کے یہاں اس کو معافی مل جائے گی. تو بہرحال پچھلے سوال کی میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے صحیح احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر جی. اگر کوئی اور کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر آج ہم دعا کے ساتھ اس کو اختتام کرتے. مول صاحب آپ دعا کرا دیں گے؟ تمام شرکا سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی. یا الہ العالمین ان دونوں کیفیتوں کو ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ولادت پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پر، رحلت پر یا اللہ ہم غم زدہ ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آج کی اس قرآن کلاس کے اندر جتنے ہمارے بھائی بہن اور بیٹیاں اور بیٹے شریف ہیں یا اللہ ان سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرما.
یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ ظلم بربریت سے نجات عطا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جو جہاں بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں، یا الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو شفا قبولیت عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں ہماری اولاد کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ بہترین نمازیں عطا فرما دیجیے، نمازوں کی حلاوت عطا فرما دیجیے، نمازوں کی برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت عطا فرمائیے، قرآن کا فہم عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو یا اللہ منور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اجازت دے دیں۔ جناب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ میں بس اس میں ایک دعا کا اضافہ کرتا ہوں والدین کے لیے۔ اللہم اغفر لآبائنا و امہاتنا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آج ہم اس کا اختتام کرتے ہیں یہیں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ